اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جیسا کہ گزر چکا تھا کہ مصدر کسے کہتے ہیں۔ مصدر وہ کلمہ ہے جس سے فعل یا شبہ فعل مشتق ہوں۔ آج کی بحث جو ہے فعل کے سلسلے میں ہوگی کہ فعل کسے کہتے ہیں اور فعل کے قسمیں کتنی ہیں، اور فعل کو کن کلمات پر یعنی وزن کلمات کو کن وزن پر تولا جاتا ہے، کیسے فعل کو پہچانا جاتا ہے کہ یہ فلاں وزن پر ہے، یہ فلاں وزن پر ہے۔ تو آج اسی سلسلے میں فعل کی تعریف، اس کی قسمیں اور کلمات کو کیسے تولا جاتا ہے، کس وزن پر رکھا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل وہ کلمہ ہے جو کسی حالت یا حادثے پر دلالت کرے۔ فعل وہ کلمہ ہے جو کسی حالت یا حادثے پر دلالت کرے اور اس کے ہمراہ زمانہ بھی ہو۔ مثلاً نصرہ اس نے مدد کی، ینصر وہ مدد کرے گا، کرتا ہے یا کرے گا۔ انصر مدد کر، علم اس نے جانا، یعلم وہ جانتا ہے یا جانے گا، اعلم تو جان لے۔ تو اس میں کیا ہے کہ فعل وہ کلمہ ہے جو کسی حالت یا حادثے پر دلالت کرے اور اس میں کوئی زمانہ ضرور پایا جاتا ہے۔ فعل اگر ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں کوئی زمانہ، تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ ضرور اس میں پایا جاتا ہے۔ جیسے آپ نصرہ یعنی ماضی کا زمانہ ماضی پایا جاتا ہے، ینصرو یعنی زمانہ حال، اور سمجھ لیجئے کہ زمانہ مستقبل بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ انصر امر کا صیغہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے علمہ اس نے جانا، ماضی کا زمانہ ہے، یعلم وہ جانتا ہے، حال اور مستقبل، علم تو جان لے، یہ امر کا زمانہ۔ یعنی تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس میں ضرور پایا جاتا ہے۔ اس فعل میں اگر کوئی بھی ہم کام انجام دے رہے ہیں یا دیں گے یا کوئی کر چکا ہے، کوئی بھی انسان ہے، اس کے زندگی میں تین زمانے ضرور پائے جائیں گے۔ اس کی زندگی میں تین زمانے ضرور پائے جائیں گے، یا گزر چکا ہوگا، یا چل رہا ہے، یا آنے والا ہوگا۔ ٹھیک، پھر کہتے ہیں اقسام فعل۔ فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ فعل کی جو ہے تین قسمیں ہیں، فعل ماضی اور فعل مضارع، فعل امر، یہ تین قسمیں ہیں فعل کی۔ کہتے ہیں فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ اس فعل کو کہتے ہیں، فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جو گزشتہ زمانے میں کسی کام کے انجام پذیر یا حالت کے ظاہر ہونے پر دلالت کرے۔ مثلاً سمع اس نے سنا، حسنا وہ نیک ہوا۔ تو کیا ہوا کہ یہ گزشتہ زمانے میں کیا ہوا کہ اس نے سنا، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں اس نے سنا اور گزرے ہوئے زمانے میں وہ نیک ہوا۔ اس میں زمانہ گزشتہ پایا جاتا ہے، یعنی گزرا ہوا زمانہ پایا، فعل ماضی۔ اور فعل مضارع کیا ہے؟ فعل مضارع ایسا فعل جو موجودہ یا آئندہ زمانے میں کسی کام کے انجام دیے جانے یا حالت کے رونما ہونے کو ظاہر کرے۔ ایسا فعل جو موجودہ یا آئندہ زمانے میں کسی کام کے انجام دیے جانے یا حالت کے رونما ہونے کو ظاہر کرے۔ جیسے ینصرو کیا ہے؟ فعل مضارع ہے۔ ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ اب اس وقت کر رہا ہے، زمانہ کرتا ہے یا جو ہے کرے گا۔ ینصرو مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ اسی طریقے سے یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، ٹھیک۔ اور یمنع وہ منع کرتا ہے، وہ روکتا ہے یا روکے گا۔ یمنع وہ منع کرتا ہے یا منع کرے گا۔ فعل امر کسے کہتے ہیں؟ فعل امر دیکھیں، فعل امر صرفیوں کی اصطلاح میں، فعل امر صرفیوں کی اصطلاح میں اس فعل کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی دوسرے سے کسی کام کے انجام دینے کا مطالبہ کیا جائے۔ یعنی فعل امر وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے کسی دوسرے سے فعل کو طلب کیا جائے، کسی دوسرے سے فعل کو، کام کو طلب کیا جائے، اسے فعل امر کہتے ہیں۔ جیسے انصر تو مدد کر۔ اب یہ جو مدد ہے یہ ہم دوسرے سے طلب کر رہے ہیں، یہ مدد ہم کہہ رہے ہیں، جو طلب کر رہے ہیں یہ کسی دوسرے سے طلب کر رہے ہیں۔ انصر تو مدد کر، مدد طلب کر رہے ہیں لیکن کسی دوسرے سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ جیسے اضرب تو مار، مار بھی کسی دوسرے سے طلب کر رہے ہیں۔ امنع تو روک، یہ بھی جو ہے امر کا صیغہ ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نقشہ بنایا ہے کہ فعل کی کتنی قسمیں؟ فعل کی تین قسمیں ہیں، ماضی، مضارع، امر۔ جیسے نصرہ اس نے مدد کیا، ینصر وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، انصر امر کا صیغہ یعنی تو مدد کر۔
اب یہاں پہ کچھ سوالات ہیں 2-3، ان سوالوں کے جواب دیجیے۔ صرفیوں کی اصطلاح میں فعل امر کیا ہے؟ اس میں جو تھوڑا سا شاید جو ہے ٹائپنگ میں چھوٹ گیا ہے، یہ فعل کیا ہے؟ صرفیوں کی اصطلاح میں فعل امر یہاں پہ ہونا چاہیے۔ فعل امر کیا ہے لکھ لیجیے آپ، یہ یہاں پہ فعل امر، صرفیوں کی اصطلاح میں فعل امر کیا ہے؟ فعل امر نیچے کھینچ دیجیے یا اوپر ہے۔ صرفیوں کی اصطلاح میں فعل امر کیا ہے؟ دوسرا سوال، مظاہرے کی تعریف کیجیے، اور بہتر رہے گا کہ مثال کے ساتھ جو ہے بیان کرنے تو اور اچھا۔ فعل ماضی کی تعریف کیجیے۔ اب بتا رہے ہیں 5ویں سبق میں کہ کلمات کو کیسے وزن کیا جائے گا، کس کے وزن پر کلمے کو وزن کیا جائے گا۔ کہتے ہیں فارسی زبان میں جب کسی غیر مشہور کلمے کا وزن معلوم کرنا ہو، فارسی زبان میں جب کسی غیر مشہور کلمے کا وزن معلوم کرنا ہو تو مشہور کلمات کے درمیان اس کا ہم وزن تلاش کرتے ہیں۔ تو مشہور کلمے کے درمیان اس کا ہم وزن تلاش کرتے ہیں، یعنی یہ کس وزن پر ہے۔ جیسے مثلاً کنشت، کنشت یعنی آتش کدہ، کنشت یعنی یہ فارسی ہے، کنشت یعنی آتش کدہ، آتش پرستوں یا یہودیوں کا معبد، یعنی جس میں لوگ عبادت کرتے ہیں اپنے بتوں کی، اسے کہتے ہیں کنشت۔ اب اس کو جو ہے تولنا ہے کس وزن پر؟ فارسی کے جو مشہور وزن ہیں انہی میں کسی کلمے کے اوپر اس فعل کو، اس چیز کو تولنا ہے۔ جیسے کیا کہیں گے؟ کنشت کو کلمہ سرشت سے وزن کرتے ہیں، کنشت کو سرشت کے ہاں سرشت کے، شرست سے کنشت ہے یہ لفظ، کنشت ہے، اس میں ہم نے دیکھا تھا تو کنشت بتا رہا لیکن ہے کنشت، کنشت بھی ہو سکتا ہے، ہاں کنشت ہی، کنشت پر وزن سرشت، سرشت سے وزن کرتے ہیں۔ سرشت کا مطلب ہے فطرت، طینت، خلقت، عادت۔ سرشت کا مطلب ہے فطرت، طینت، خلقت۔ اسی کے وزن پر فارسی میں کیا کرتے ہیں؟ کنشت کو سرشت کے وزن پر تولتے ہیں۔ اب کہتے ہیں عربی زبان میں بھی 3 حرفی کلمات کو 3 حرفوں ف، عین، لام سے وزن کر کے کہتے ہیں کہ کتبہ فعلا کے وزن پر ہے۔ 3 حرفی کلمات کو 3 حرفوں یعنی ف، عین، لام کے وزن پر تول کے کہتے ہیں کتبہ سے، کتبہ جو ہے فعلا کے وزن پر ہے، اور رجلن فعلن کے وزن پر ہے، رجلن فعلن کے وزن پر ہے۔ اب کہتے ہیں کلمات کا وزن کرنے کے لیے، اب یہ بتا رہے ہیں مین یہ کلمات کا وزن کرنے کے لیے ف کو کلمے کے پہلے حرف، ف کو کلمے کے پہلے حرف، عین کو دوسرے حرف اور لام کو تیسرے حرف کے مقابلے میں رکھتے ہیں۔ یعنی جو کلمہ ہم لے کر آ رہے ہیں اب وہاں پہ ہم جو ہے ف کو پہلے حرف کے مقابلے میں رکھیں گے اور عین کو دوسرے حرف کے مقابلے میں رکھیں گے اور لام کو تیسرے حرف کے مقابلے میں رکھیں گے، پھر اسی کے ذریعے سے ہم نتیجہ نکال دیں گے کہ یہ جو ہے اس میں کون حروف اصلی ہیں اور کون حروف زائد ہیں۔ مثلاً اب جیسے انہوں نے مثال دی ہے، مثلاً نصرہ جو فعلا کے وزن پر ہے، مثلاً نصرہ جو فعلا کے وزن پر ہے، اسے یوں وزن کیا جاتا ہے، اسے یوں وزن کیا جاتا ہے۔ جیسے نون، صاد، رے، ف، عین، لام۔ اب یہاں پہ ایک دوسرے کے مقابلے میں لے کر آئیں گے، پھر دیکھیں گے ف کے مقابلے میں کون سا حرف، ف کے مقابلے میں نون آ رہا ہے، عین کے مقابلے میں کون سا حرف آ رہا ہے، صاد آ رہا ہے، لام کے مقابلے میں کون سا حرف آ رہا ہے، رے آ رہا ہے۔ تو یہ سمجھ لیجیے کہ نون، صاد، رے فعلا کے وزن پر ہے، نصرہ فعلا کے وزن پر ہے اور اسی کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے علمہ جو فعلا کے وزن پر ہے، علمہ جو فعلا کے وزن پر ہے، اس کو یوں پرکھا جاتا ہے، عین، لام، میم، ف، عین، لام، یعنی علمہ فعلا۔ اب پھر یہاں پہ جو ہے ف کو عین کلمے کے مقابلے میں لے کر آئیں گے، عین کو لام کلمے کے مقابلے میں لائیں گے اور لام کو
میم کلمے کے مقابلے میں ہے۔ پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ حروف اصلی اور یہ فاعلہ کے علمہ فاعلہ کے وزن پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کلمہ نصرہ کے پہلے حرف کو فاعل فعل کہتے ہیں۔ کلمہ نصرہ کے پہلے حرف کو فاعل فعل کہتے ہیں، یہ اردو میں لکھا ہے تو فاعل فعل کہیں گے، فاعل فعل۔ دوسرے حرف کو عین الفعل کہتے ہیں یعنی عین فعل کہتے ہیں، اور تیسرے حرف کو لام فعل کہتے ہیں یعنی لام الفعل کہتے ہیں۔ اب وہی ہے کہ نصرہ کے پہلے حرف کو کیا کہیں گے؟ فاعل فعل کہیں گے، دوسرے فعل کو عین الفعل کہیں گے، تیسرے فعل کو لام الفعل کہتے ہیں۔ کبھی ایک کلمے میں 3 سے زیادہ حرف ہوتے ہیں، کبھی ایک کلمے میں 3 سے زیادہ حرف ہوتے ہیں، مثلا ناصرون۔ اب اس میں کیا ہے؟ 3 حرف سے زائد ہے، 3 حرف سے زائد حروف ہیں جو فاعلون کے وزن پر ہے۔ ناصرون جو فاعلون کے وزن پر ہے، اس میں نون فے کی جگہ اور صاد کیا ہے؟ عین کی جگہ اور رے لام کی جگہ ہے، لیکن الف کے جو فے عین لام کے مقابل میں نہیں ہے اسے زائد کہتے ہیں۔ یعنی ہمیں جو ہے صرف جیسے بنا کے ہمیں تولنا ہے، ٹھیک؟ ابھی سمجھا دینے ہو سکتا ہے کہ جیسے مثلا ناصرون جو فاعل کے وزن پر ہے، اس میں نون جو ناصرون میں نون ہے وہ فے کی جگہ ہے، اور جو صاد ہے الف کو چھوڑ کے جو صاد ہے وہ عین کی جگہ ہے، اور جو رے ہے وہ لام کی جگہ ہے، لیکن الف کے جو فے عین لام کے مقابلے میں نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ رکھیے گا فاعلون تو فے کے مقابلے میں جو فاعلون میں فے ہے اس کے مقابلے میں تو یہ الف آ نہیں رہا ہے، نہ عین کے مقابلے میں الف آ رہا ہے، نہ لام کے مقابلے میں الف آ رہا ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو ان حروف اصلی کے مقابلے میں نہ آئے وہ حروف زائد ہیں، تو اس کو حروف زائد کہتے ہیں، اور جو حروف عین لام کے مقابلے میں ہوں انہیں حروف اصلی کہتے ہیں۔ پس حروف کلمہ کی 2 قسمیں ہیں، حروف اصلی یا حروف زائد۔ یعنی حروف کلمہ کی 2 قسمیں ہو گئی، حروف زائد ہوگا یا حروف اصلی ہوگا۔ حروف زائد ہوگا یا حروف اصلی ہوگا۔ حروف کلمہ کی 2 قسمیں ہیں، حروف اصلی یا حروف زائد۔ مشق: مندرجہ ذیل کلمات کا وزن لکھیے اور حروف زائد اور حروف اصلی کو الگ الگ کیجیے۔ یعنی جو کلمات ہیں ان کو کس وزن پہ رکھا گیا، جیسا کتبہ کس وزن پر ہے، کاتبون، ارسلہ، جمع، لعبہ، صلحہ، اصلح، فرحہ، قعدہ، کرمہ، یکرمہ، یہ سب کس وزن پر ہے؟ جتنے بھی ہیں اس میں کون کون سے حروف زائد ہیں اور کون کون سے اصلی ہیں اور کس وزن پر ہے، یہ لکھنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد بتا رہے ہیں ان سوالوں کے جواب دیجیے۔ نمبر 1، عربی کلمات کو فے عین لام کے ساتھ وزن کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ عربی کے کلمات کو فے عین لام کے ساتھ وزن کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ وہی جو یہاں پہ بتایا ہے، کلمات کا وزن کرنے کے لیے فے کو کلمے کے پہلے حرف، عین کو دوسرے حرف اور لام کو تیسرے حرف کے مقابلے میں رکھتے ہیں، یہی طریقہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کلمے کے ہر ایک اصلی حرف کا نام بتائیے، کلمے کے ہر ایک اصلی حرف کا نام بتائیے، وہی بتا ہے، فاعل فعل، عین الفعل، لام الفعل۔ پھر کہتے ہیں کلمے کی اصلی اور زائد حروف میں کیا فرق ہے؟ کلمے کی اصلی اور زائد حروف میں کیا فرق ہے؟ بس کافی ہے کہ نا اس کا۔ صلی اللہ علیہ محمد و علیہ الطاہرین، اللہم صلی اللہ۔